بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ آج ہم نے اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے پڑھنی ہیں۔ اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے دو ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ پہلے اسم کے متعلق سنیں، آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی شخص یا چیز یا جگہ کے لیے استعمال کیا جائے اسے اسم کہا جاتا ہے۔ اب آگے ہم اس کے دو جو اقسام ہیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ، اس کے متعلق پڑھتے ہیں۔ اسم نکرہ وہ لفظ جو کسی عام شخص، چیز یا جگہ کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، مثلا لڑکا، کتاب، شہر، دریا، پہاڑ اور سمندر وغیرہ۔ اسم معرفہ وہ لفظ ہے جو کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، مثلا سعید، قرآن کریم، مدینہ منورہ، راوی، کوہ طور اور بحیرہ عرب وغیرہ۔ یہ جو تعریفیں ہیں یہ میرے بیٹوں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آج کا دوسرا جو ہمارا عنوان ہے یا ٹاپک آپ جسے کہہ لیں، والد کے نام خط ہے، جس کے اندر نتیجہ امتحان کی اطلاع اور ان سے روپے جو منگوانے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا جو طریقہ وہ بتاتا ہوں۔ آپ لکھیں گے امتحانی مرکز، نیچے پھر آپ کی تاریخ آ جائے گی جو متعلقہ تاریخ چل رہی ہوگی، جیسے کہ جو ہے 6 ختمہ کی علامت، پھر آگے آ جائے گا جولائی 2020، اور والد کا نام پیج کے درمیان میں، پیارے ابا جان علامت ندائیہ، السلام علیکم نیچے والی لائن میں لکھیں گے تو علامت ندائیہ لگے گی۔ اگر پیارے ابا جان والی لائن میں لکھا جائے گا تو پھر السلام علیکم کے بعد علامت ختمہ لگے گی۔ اب اس کے اندر جو مواد ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ گرامی نامہ جو ہے موصول ہوا، میں بھی آج ہی آپ کی خدمت میں خیریت نامہ پیش کرنے والا تھا۔ ہمارے اسکول کے سالانہ امتحانات کے نتیجے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور آپ کو یہ نویس سن کر یقیناً مسرت ہوگی کہ آپ کا یہ برخوردار نہ صرف کامیاب ہوا بلکہ اس نے 6ٹھی جماعت کے تمام فریقوں میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کرنے کا اعزاز بھی حاصل کیا ہے۔ پرنسپل صاحب یا ہیڈ ماسٹر صاحب نے صوبوں کی اسمبلی میں تمام طلبہ اور اساتذہ کے سامنے خاص طور پر مجھے شاباش دی۔ میں سمجھتا ہوں میری یہ کامیابی اور عزت افزائی آپ کی اور امی جان کی دعاؤں کا ثمر ہے، اس لیے میں اساتذہ کرام کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ کرے آپ اسی طرح میرے لیے دعا فرماتے رہیں، اور اللہ مجھے یوں ہی کامیابی عطا فرما کر ہمارے خاندان کی عزت کو 4 چاند لگاتا رہے۔ ابا جان، اب میں 7ویں جماعت میں ہوں، چند روز تک نیا تعلیمی جماعت کا تعلیمی کام بھی بھرپور انداز سے شروع ہو جائے گا۔ میں اس سے قبل اپنی کتابیں اور کاپیاں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے گرمیوں کے لیے اسکول کی یونیفارم کی خاطر کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اور براہ کرم مبلغ 1000 روپے بذریعہ منی آرڈر یا کسی قابل اعتبار آدمی کے ہاتھ جلد از جلد ارسال فرمائیں تاکہ میں اپنی ضروریات پوری کر سکوں۔ امی جان اور سلیم بھائی جان کی طرف سے بھی سلام قبول فرمائیے، اور لیجئے یہ ننھی شفو بھی اپنی توتلی زبان میں آپ کو سلام لکھ رہی ہے، آپ کو یاد کرتی ہے، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ دروازہ کو کھٹکھٹائے یہ ابو کے کہہ کر دروازے کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ آپ آئیں تو اس کے لیے کھلونے ضرور لائیے۔ گرامی نامے کا شدت سے انتظار رہے گا۔ آپ کا فرما بردار بیٹا لکھ سکتے ہیں، آپ کا پیارا بیٹا، اور نیچے شہزاد عبدالرفیع یا اپنا نام۔ اگر آپ بورڈ کے اندر بیٹھے تو وہاں نام لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا جو دوسرا خط ہے وہ بھی والد کے نام ہے۔ تفریحی سفر پر جانے کی اجازت، طریقہ کار لکھنے کا وہی ہوگا، امتحانی مرکز، اس کے بعد تاریخ لکھی جائے گی، پھر محترم والد صاحب، اور اس کے بعد انہوں نے آگے کس طرح کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ سب اہل خانہ بخیریت ہوں گے۔ میں یہاں آپ کی مہربانی سے ہاسٹل کی پرکیف زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ چند روز بعد موسم گرما کی تعطیلات ہونے والی ہیں، میں خود حاضر خدمت ہو کر تمام تفصیلات عرض کروں گا۔ فی الحال میری گزارش یہ ہے کہ ان تعطیلات سے پہلے ہفتے میں ہماری جماعت کے طلباء نے اپنے اساتذہ کے ساتھ سیر کا ایک پروگرام بنایا، تو جس کے لیے مجھے آپ کی اجازت بھی چاہیے، اور کچھ روپے پیسوں کی بھی ضرورت ہے، تو مجھے آپ اجازت دے دیں تاکہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر اس سفر سے زیادہ سے زیادہ لطف اندوز ہو سکوں۔ اس طرح کی دیگر چیزیں آپ اس کے اندر آپ شامل کر سکتے ہیں، اور اس کا اختتام بھی آپ نے اس طرح کرنا کہ آپ کا پیارا بیٹا، اپنا نام اور اپنی کلاس۔ اگر آپ بورڈ کے امتحان میں بیٹھیں تو وہاں نام وغیرہ نہیں لکھ سکتے۔ اس کے بعد آپ کے اسکرین کے سامنے
واحد جمع نظر آ رہے ہیں، کچھ واحد جمع ہم نے کل کی تھے اور آج ہیں، اس میں سے کچھ میں پڑھ دیتا ہوں، بقایا آپ نے متعلقہ جو کتاب ہے وہاں سے آپ نے دیکھ لینے اور اسے ان کو یاد کر لینا ہے۔ تابع تابعین ہے، تاریخ تواریخ ہے، تدبیر تدابیر ہے، تعلیم تعلیمات ہے، تفصیل تفاصیل یا تفصیلات آگے ہے۔ تاجر ہے، تجار ہے، تحفہ تحائف ہے، تصویر تصاویر ہے، تعمیر تعمیرات، تکلیف تکالیف، ثابت ثوابت، ثمر ثمرات ہے، جد اجداد ہے۔ اس طرح دیگر جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ان کو واحد جمع کو اپنے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا ہے۔ امید ہے کہ جو ہم نے آج پڑھا اس کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ حافظ۔